الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه یکم محرم الحرام وہ المناک دن ہے جب آفتاب اسلام کو اس وقت گہن لگ گیا کہ دعائے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سیدنا عمر بن خطاب عین حالت نماز میں زخمی ہونے کے بعد 3 دن تک شدت تکلیف میں مبتلا رہ کر شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے 8ویں پشت میں جا کر مل جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے موقع پر اس زمانے میں قریش کے تمام قبیلوں میں صرف 17 آدمی تھے جو لکھنا جانتے تھے، اور ان میں سے ایک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کے حوالے سے مختلف روایات بیان کی جاتی ہے۔ سب سے مشہور روایت یہ ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو پھلتے پھولتے دیکھا تو ایک روز آگ بگولا ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا معاذ اللہ پختہ ارادہ کر لیا اور گھر سے تلوار لے کر نکلے۔ اس وقت مسلمان کی تعداد 40 کے قریب تھی۔ آپ رستے ہی میں تھے، حضرت نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے دریافت کیا، عمر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ صفایا کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے اپنے گھر کی خیر تو، اور تمہارے چچیرے بھائی سعید اور تمہاری ہمشیرہ فاطمہ دونوں مشرف اسلام ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سن کر سب سے پہلے اپنی بہن کے گھر گئے تو اس وقت حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں کلام الہی تھامے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورۃ طٰہٰ پڑھا رہے تھے۔ گھر میں داخلے کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ کی تلاوت کی آواز سنی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں جان چکا ہوں کہ تم دونوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھپٹ پڑے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاوند کو بچانے کے لیے آئیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بھی مار پیٹ کر لہو لہان کر دیا۔ جب معاملہ کافی بگڑ گیا تو حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں نے کہا، اے عمر، بے شک ہم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی ہیں، اب ہم کسی صورت بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، تمہارے دل میں جو آئے کر گزرو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے جب اپنی بہن اور بہنوئی کا یہ عزم و صعیم دیکھا اور ان کے جسموں سے بہتے ہوئے خون پر بھی نظر پڑی تو قدر نرم پڑ گئے اور کہا، لائیے مجھے بھی دکھائیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لائے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کے اجزاء لا کر سامنے رکھ دیے۔ اٹھا کر دیکھا تو سورہ حدید کی آیت کی ہر ایک لفظ سے ان کا دل مروب ہوتا گیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہاتھ میں شمشیر لیے دار رقم کی طرف چل پڑے جہاں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ وہاں پہنچ کر دستک دی۔ ایک صحابی نے دستک کی آواز سنی اور دروازے سے جھانک کر دیکھا تو حضرت عمر ہاتھ میں شمشیر لیے کھڑے تھے۔ ان صحابی نے ہادی برحق سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بن خطاب باہر ہاتھ میں ننگی تلوار لیے کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عمر کو آنے دیجئے، اگر نیک ارادے سے آیا ہے تو بہتر، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔
رہبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا عمر کو اندر آنے دیا جائے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر حضرت عمر کو اندر بلایا۔ جیسے ہی عمر اندر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عمر تم کس ارادے سے یہاں آئے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اس پر سرور کائنات نے بآواز بلند اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، اور ساتھی صحابہ کرام نے مل کر اس زور سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا کہ مکے کی تمام پہاڑیاں گونج اٹھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کی ایک اور مسند روایت موجود ہے جو اکثر عاشقین کو نہیں معلوم، اور وہ یہ کہ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند امام احمد میں نقل کیا ہے کہ اس بارے میں سیدنا عمر فاروق خود فرماتے ہیں کہ میں اسلام سے کوسوں دور تھا۔ ایک دن میں کعبہ کا طواف کرنے لگا، دیکھا کہ ایک شخص تنہا محو عبادت ہے اور اونچی آواز سے کچھ پڑھ رہا ہے۔ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ موقع اچھا ہے، دیکھوں کہ آپ تنہائی میں کیا کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں۔ دبے پاؤں آگے بڑھا، متحد تھا کہ مجھے دیکھ نہ لیں، اس لیے میں غلاف کعبہ میں چھپ گیا اور سرکتا ہوا ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں مجھ میں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں غلاف کعبہ کے سوا کچھ اور حائل نہ تھا۔ آپ نہایت و جذب کیف کے عالم میں کھڑے قرآن پاک کی آیت پڑھ رہے تھے۔ ان الفاظ میں کچھ ایسا بلا کا اثر تھا کہ میں نے کہا، قریش جو کہتے ہیں کہ یہ شخص نہایت بلند پایا شاعر ہے تو وہ ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی آیت پڑھی، انا لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ میں نے کہا یہ تو اپنے شاعر ہونے سے انکار کرتا ہے، تو پھر جیسا